اب کوئی شخص ہے سیاسی تقریر کر رہا ہے، ایک خاص پس منظر موجود ہے، اس میں وہ ان چیزوں کی طرف حوالے دیتا چلا جائے گا، صرف کوئی تفصیلات بیان نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ لوگوں کو معلوم ہے آج کے دور کا ایک واقعہ ہے، لوگوں کے علم میں ہے، لیکن کتاب میں آپ لکھیں گے تو پھر وہ پورا واقعہ بھی بیان کرنا پڑے گا آپ کو کہ یہ کب ہوا، کیسے ہوا، جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں۔ لیکن خطبے کے اندر پس منظر جو ہے وہ موجود ہے، اور اس کے حوالے سے صرف جو اشارات اس کی طرف ہو جائیں گے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ خطبے میں تحویل خطاب بہت ہوتا ہے۔ تحویل خطاب سے کیا مراد ہے؟ ابھی خطیب آپ سے بات کر رہا ہے، آپ سے مخاطب ہے، اور کسی وقت وہ فلاں کو جو یہاں موجود بھی نہیں ہے وہ نواز شریف صاحب کو خطاب کرنا شروع کر دے گا۔ بھائی نواز شریف تو یہاں نہیں ہے، لیکن خطاب انداز وہ تو تقریر مقرر ہے، سیاسی تقریر کر رہا ہے، نواز شریف کو چیلنج کر رہا ہے، نواز شریف یہ کر دو گے تو ہم یہ کر دیں گے، اور نواز شریف یہ تم غلط کر رہے ہو، یا بے نظیر تمہارا یہ معاملہ۔ ہاں بے نظیر تو وہاں موجود نہیں، صدر ایوب صاحب کو جو بھی گالیاں دی جاتی تھی تقریروں کے اندر وہ خود تو وہاں موجود نہیں ہوتے تھے۔ تو اس میں تحویل خطاب نوٹ کرنا پڑتا ہے، ابھی کس سے بات ہو رہی تھی، ابھی کس سے بات ہو رہی تھی۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے ایک آیت میں حضور سے خطاب ہے، اگلی آیت میں کفار سے خطاب ہے، اس سے اگلی آیت میں اہل ایمان سے خطاب ہے۔ تو تحویل خطاب جو ہوتا ہے اس کے حوالے سے نوٹ کرنا پڑتا ہے کہ اس وقت اس آیت کا جو رخ ہے کدھر ہے، اس میں کس کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ خطبے میں صرف عقل سے اپیل نہیں کی جاتی، جذبات سے بھی اپیل ہوتی ہے، اسی لیے خطابی انداز کہلاتا ہے۔ خطابی انداز میں لوگوں کے جذبات سے بھی اپیل کی جاتی ہے، جبکہ آپ ایک مقالہ لکھ رہے ہوں گے اس میں جذبات کی بات نہیں آئے گی، ٹھنڈی ٹھنڈی عقلی باتیں، منطقی باتیں، دلیل صغرا کبرا جوڑیے، نتیجہ نکالیے، وہ لوگوں کے سامنے رکھیے، تصنیف ہے۔ لیکن خطبے کے اندر صرف عقل نہیں، جذبات سے بھی اپیل ہوتی ہے۔ اب یہ سارے اوصاف میں جو بیان کر رہا ہوں یہ سب قرآن مجید میں بتمام و کمال بدرجہ اتم موجود ہیں۔ اور آخری بات یہ کہ خطبے میں، اور یہ کہ یہ چیز مشترک ہے غزل میں بھی اور قصیدے میں بھی اور خطبے میں بھی، اس کا اول و آخر بہت جامع اور مؤثر ہونا چاہیے۔ اسی لیے مطلع مقطع یہ خاص طور پر ہوتے ہیں نا، مقطع میں آپ پڑھی ہے سکون گسترانہ بات، جس غزل کا مطلع جاندار ہے اس کو آدمی پڑھے گا، اور اگر وہ مطلع پھسپھسا ہے وہ باقی نظم پڑھے گا ہی نہیں، چاہے آگے اس کے اندر بڑا عمدہ شعر بھی ہو وہ نہیں پڑھے گا، مطلع ہی جو ہے بے جان ہے، پھسپھسا ہے۔ پھر مقطع آخری جو شعر ہو، تو قصیدے میں بھی یہ ہے اور خطبے میں بھی یہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی صورتوں میں اکثر و بیشتر شروع کی آیات اور آخری آیات انتہائی اہم ہوتی ہیں، بہت جامع ہوتی ہیں، جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ سور جو ہیں ان کی ابتدائی آیات، خواتین اور پہلی آیات۔ اب سورہ بقرہ کی آیات شروع کی، پھر آخری جو ابھی میں نے آپ کو سنائی، یہی آل عمران کا معاملہ ہے، کس شان کے ساتھ وہ اٹھ رہی ہے۔ یہی سورہ حج کا ہر جگہ پر آپ دیکھیں گے ابتدائی جو ہے خطیب اگر ایسی بات، ایسا انداز اختیار کرے کہ اپنے سامعین کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرا دے، اگر شروع کا انداز ایسا نہیں ہے تو وہ بات آگے بڑھے گی نہیں۔ آخری بات یہ کہ خطبے میں ہمیشہ یہ ہوگا کہ ایک مین سپیکر جو ہے اس کی ایک بات سامنے ہے کہ میں نے یہ بات اپنے سامعین کے ذہن میں بٹھانی ہے، لیکن دائیں بائیں کی باتیں کرے گا، کوئی قصہ بھی سنائے گا، کوئی شعر پڑھے گا، کوئی اور کوئی لطیفہ بھی سنائے گا۔ ہمارے ہاں کے جو بہترین خطیب جو ہوتے تھے وہ احراری حضرات جو ہے بہترین خطیب ہوتے تھے، اور آپ نے سنا مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تقریریں 6 گھنٹے تک لوگ سنتے تھے، وہ کبھی رلا بھی رہے ہیں، کبھی ہنسا بھی رہے ہیں۔ عام آدمی تنقید بھی کرے گا کہ یہ کیا ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن وہ پھر جب آخری تقریر ہوتی تھی تو جب تقریر ختم ہوتی تھی، جو بات وہ ذہن میں بٹھانا چاہتے تھے، دل میں اتارنا چاہتے تھے، وہ بیٹھ چکی ہوتی تھی۔ باقی یہ کہ ادھر ادھر کی چیزیں جو ہیں وہ آکسیلری چیزیں ہیں وہ رہتی ہیں۔ یہ ہیں 6 اوصاف خطبات کے، اور قرآن مجید کے اندر بھی یہ اوصاف کم و بیش موجود ہیں۔ قرآن کا اسلوب خطبے کا ہے۔
اب اگلی بحث پر آئیے، قرآن مجید کی ترکیب اور تقسیم، سنتھیسس اور ڈویژنز۔ اب اس میں سمجھیے کہ کلام جو ہے اللہ کا کلام ہے، کلام مرکب ہوتا ہے کلمات سے، کلمات حروف سے بنتے ہیں۔ عربی زبان کے حروف 28 یا 29 ہیں، الف اور حمزہ کو ایک ہی مانیں گے تو 28 رہ جائیں گے، الف علیحدہ حمزہ علیحدہ تو 29 ہو جائیں گے۔ یہ حروف جڑتے ہیں، لفظ بنتے ہیں۔ لفظ محمل بھی ہوتا ہے لیکن کلمہ وہ کہلاتا ہے جو بامانی لفظ ہو۔ پھر ان کلمات کو آپ جوڑتے ہیں، یہ مرکب توصیفی بن گیا، مرکب اضافی بن گیا، مرکب عددی بن گیا، مرکب جاری بن گیا۔ پھر ان مرکبات کو جوڑ کر فقرہ بنتا ہے، جملہ بنتا ہے، کلام مفید جس کو کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اعتبار سے علامہ سیوطی نے مخصوص جو قرآن کی اصطلاحات ہیں ان کے حوالے سے ایک بات کہی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ قرآن کی اصطلاحات خود اپنی ہیں، دنیا کی دوسری کسی بھی اصطلاحات پر ان کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جاہز چونکہ قدیم تھے، انہوں نے قرآن مجید کو کہا یہ دیوان کی شکل رکھتا ہے، جیسے کہ حافظ کا دیوان کسی اور کا دیوان۔ سورتیں جو ہیں وہ قصیدوں کی شکل میں ہیں، بیت شعر آیت ہے، قوافی جو ہوتے ہیں شعروں میں قافیہ وہ یہاں فواصل ہیں، آیت کے آخری حروف ایک دوسرے سے مشابہ ہوتے ہیں کہ جن سے پھر وہ صوتی آہنگ پیدا ہوتا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اب یہ ایک فواصل جو ہیں وہ جڑتے چلے جاتے ہیں، ان میں آہنگ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت کے اعتبار سے پہلی بات یہ نوٹ کیجئے، قرآن مجید کی اکائی ہے آیت، اسے نہ آپ جملہ کہہ سکتے ہیں نہ فقرہ کہہ سکتے ہیں۔ انگریزی میں ہمارا چونکہ بائبل کے لیے بھی جب ورس کا لفظ آ جاتا ہے تو انگریزی تراجم میں، انگریزی تحریروں میں، مقالوں میں ورس قرآن مجید کی آیت کے لیے لفظ آ جاتا ہے، ورس نمبر فلاں، بالکل غلط ہے۔ قرآن کی آیت یہ اس کا اپنی اصطلاح ہے، اپنا مفہوم ہے۔ لغوی مفہوم کیا ہے؟ نشانی، آیت نشانی۔ قرآن کی ہر آیت اللہ کے علم اور حکمت کی نشانی ہے۔ اب قرآن کی آیتیں نوٹ کیجئے، صرف حروف پر بھی مشتمل ہے، الف لام میم حروف مقطعات اور آیت بن گئی۔ وہ مرکبات ناقصہ پر بھی مشتمل ہے، والعصر مرکب جاری ہے، حرف جار، آیت ہو گئی۔ پورے جملے پر بھی مشتمل ہے، ان الانسان لفی خسر، ایک جملہ ہے، اور 10 جملوں پر بھی مشتمل ہے۔ اللہ لا الہ الا ھو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض الی آخر الآیہ۔ آیت الکرسی کا انالیسس کیجئے، 10 جملے موجود ہیں اس میں۔ تو نوٹ کر لیجئے، یہ چیز توقیفی کہلاتی ہے، یہ کسی گرامر کے اصول پر نہیں ہے، کسی منطق کے اصول پر نہیں ہے۔ آیات قرآنیہ کی تعیین توقیفی ہے، یعنی حضور کے بتانے پر موقوف ہے۔ حضور نے بتایا والعصر، یہ آیت ہو گئی، آیت ہو گئی، ہم آیت مانیں گے۔ الف لام میم آیت ہو گئی۔ قاف حرف ایک ہے، یہ آیت نہیں۔ نون ایک حرف ہے، آیت نہیں ہے۔ قاف والقرآن المجید ایک آیت بنی، نون والقلم وما یسطرون ایک آیت بنی۔ تو اس طریقے سے اس کو کہتے ہیں توقیفی، موقوف علیہ ہے حضور کے بتانے پر۔ اب اس میں روایات کا اختلاف ہو سکتا ہے کہ حضور سے کوئی روایت یہ ہو کہ یہ ایک آیت بنی یا 2 آیتیں بنی۔ مثلا بڑی اہم مثال آپ کو دے رہا ہوں، سورہ مزمل کی جو دوسرا رکوع ہے، پورا دوسرا رکوع وہ 1 آیت شمار ہوتا ہے، اور میرا بڑا گمان رہا بہت عرصے تک کہ یہ 1 آیت نہیں ہو سکتی، یہ مختلف اوقات میں نازل ہوئی ہیں، 2 اوقات میں نازل ہوئی ہے، اور یہ مجھے قول مل گیا علامہ سیوطی کے ہاں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول کہ یہ 2 آیتیں ہیں، 1 نہیں۔
لیکن یہ کہ یہ ہوگا موقوف روایت پر، میں کوئی نہیں ہوں جو اسے قرار دے سکوں۔ ہاں مجھے اگر کوئی روایت مل جاتی ہے، کوئی خبر یا اثر، خبر محمد الرسول اللہ کی یا اثر آپ کے کسی صحابی کا صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ، تو پھر یہ ہے کہ ہم مانیں گے۔ تو اس کو کہتے ہیں توقیفی۔ آیات اور سور کا معاملہ توقیفی ہے بالکل، یا کسی منطق، کسی گرامر، کسی اصول بیان، کسی پر مبنی نہیں ہے، یہ مبنی ہے حضور کے بتانے پر۔ اس طرح سورت کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں سور کے معنی ہے فصیل۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، سورہ حدید کے اندر الفاظ آئے۔ اب اس کا کیا تصور دیا گیا کہ ہر آیت جو ہے وہ اللہ کے علم اور حکمت کی نشانی ہے۔ 10 آیتیں، 20 آیتیں، 100 آیتیں، 285 آیتیں، 286 آیتیں جوڑ کر ایک فصیل باندھ دی گئی۔ یہ شہر حکمت خداوندی ہے۔ ایک نظم ہوتا ہے، جیسے آپ شہر کا ٹاؤن پلاننگ آج کا تو بہت بڑا فن ہے، بڑی اسپیشلائزیشن ہے، شہر کو پلان کرنا، اس کے اندر کیا کچھ ہونا چاہیے، کس طرح سے ہونا چاہیے۔ تو یہ سورت جو ہے یہ ایک یونٹ ہے قرآن مجید کی، اور اس کا جو لفظی معنی ہے فصیل، گویا کہ اس نے گھیرے میں لیا ہوا ہے ایک شہر معنی کو، علم و حکمت کے ایک شہر کے گرد یہ فصیل جو ہے پوری ہوئی ہے۔